بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 193۔ وقاتلوہم، لڑائی کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، نہ رہے فتنہ، ویکون الدین، اور ہو جائے دین، للہ، سارا کا سارا اللہ کے لیے۔ فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان، نہیں ہے کوئی زیادتی، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہیں۔ والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، پس جو زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا، پس تم زیادتی کرو اس پر، بمثل ما اعتدى علیکم، اس کے مثل جو اس نے زیادتی کی تم پر۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مع المتقین، متقیوں کے ساتھ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ذی القعدہ 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے جو ہے نا وہ مزاحمت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو عمرہ سے روک دیا۔ آخر کار صلح ہو گئی اور قرار پایا کہ مسلمان آئندہ سال عمرہ کر لیں۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر جب دوسرے سال 7 ہجری میں مسلمان عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ حرمت والے مہینے میں اور حرم مکہ میں تو لڑائی منع ہے، ہم جس مہینے میں جا رہے ہیں عمرہ کے لیے یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے میں تو لڑائی ویسے نہیں جائز ہے، اور مکہ وہ بھی حرم ہے، نہ وہاں لڑائی کی جا سکتی ہے، تو لہذا اگر وہ ہمیں روکیں، ہم سے لڑائی کریں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ مکہ کے اندر بھی ہم لڑ نہیں سکتے اور حرمت والے مہینے کے اندر بھی لڑ نہیں سکتے۔ تو مسلمانوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا، لیکن اگر کفار نے بدعہدی کی اور ہمیں عمرہ سے روک دیا تو ہم کیا کریں گے؟ یعنی مسلمانوں نے یہ سوچا حرمت والا مہینے ہیں، حرمت والی جگہ ہے، اگر انہوں نے بدعہدی کی، وعدہ تو ان کا ہے کہ اگلے سال عمرہ کے لیے آنا اور ہم اپنے ٹائم پہ جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، اگر انہوں نے بدعہدی کی اور ہم سے لڑائی کی تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت اتاری کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی حرمت کی پاسداری کفار کی طرف سے ان کے حرمت کی پاسداری کے مقابلے میں، یعنی اگر وہ حرمت کا پاسداری کرتے ہیں تو تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ حرمت والے مہینوں کا خیال نہ کرتے ہوئے تم پر زیادتی کریں تو تمہیں بھی شریعت ہی نہیں کہ تم پاس رکھو، تم ان کی زیادتی کا بدلہ دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے اگر وہ حرمت کا خیال کرتے ہیں تو 4 مہینے حرمت والے، 3 اکٹھے ہیں، ایک الگ ہے۔ حج کے 3 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 حرمت والے مہینے، بالکل درمیان میں حج والا مہینہ ہے، یعنی اس دور میں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، مہینے سفر ہوتے تھے۔ اب ان مہینوں کے اندر حرمت والے مہینوں میں کوئی چور چکا نہیں، کوئی ڈاکہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے حرمت والے مہینے کون سے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے بھئی، ہمیں تو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا پتہ ہی نہیں کہ حرمت والے مہینے کیا ہوتے ہیں، لیکن مشرکین مکہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے، ہر چیز بند، حتیٰ کہ کوئی قاتل بھی سامنے آتا جس کے پیچھے وہ پورا سال گھومتے تھے، حرمت والے مہینوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، نہیں لڑتے تھے بھئی، حرمت والے میں اتنا خیال کرتے تھے، اور کرنا بھی حرمت والے مہینے، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے، تو درمیان میں حج والا مہینہ اللہ نے رکھا ہے تاکہ مہینہ کوئی آئے تو آرام سے آئے، مہینہ واپس جائے تو آرام سے گھر پہنچ جائے،
اب بعد میں کسی کا دل عمرے کو کرتا ہے تو رجب کا مہینہ رکھا ہے حرمت والا مہینہ، تو وہ رجب کے مہینے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے، ان میں لڑائی، ویسے تو پورا سال ہی حرام ہے لیکن ان میں زیادہ ہے، یعنی کچھ گناہ ویسے ہی حرام ہوتے ہیں، ظلم ہے، مطلب کچھ جگہوں پر کرے تو زیادہ ظلم ہے، یعنی ایک گناہ ہے، ایک غلط کام ہے، آپ باہر کریں تب بھی غلط کام ہے، لیکن مسجد میں کریں تو وہ ڈبل غلط کام ہے۔ اسی طرح گناہ ہی ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں کریں تو اس کی جو نا وہ گناہ اور بڑھ جاتے ہیں، گناہ ہی ہے، لیکن حرم مکہ کے اندر کریں نذقہ من عذاب الیم، تو اس کی جو گناہ کی مطلب اس کا درجہ ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر وہ حرم کے یعنی حرمت والے مہینوں کا لحاظ نہ کریں تو تم بھی نہ کرو، اگر وہ بدعہدی کر کے تم پر جو ہے نا وہ حملہ کریں تو تم بھی حرم کا لحاظ مت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ مسلمانوں کے جو ہاتھ باندھے تھے کھول دیے، بھئی زیادتی تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ زیادتی کریں تو تمہارے ہاتھ بھی کھلے ہوں۔ تو اگر وہ زیادتی کے جواب کو یعنی اگر وہ زیادتی نہیں کرتے تو تمہیں بھی جو ہے نا وہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، دیکھیں نا زیادتی کے جواب میں زیادتی نہیں کہا جاتا، یعنی کہ اگر کوئی آپ پر زیادتی کرتا ہے آپ اس سے بدلہ لیتے ہیں، یہ زیادتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یعنی زیادتی کے جواب میں اس کو زیادتی نہیں کہا جاتا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے بلکہ وہ عین حق ہے، مگر یہ صرف لفظ کے حد تک مشابہت ہے، یعنی فَمَنِ اعْتَدَىٰ کے مقابلے میں لفظ فَاعْتَدُوا آیا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے۔ اب جو بدلہ ہے یہ تو عین حق ہے، وہ تو درست ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ابھار رہے ہیں کس چیز کی طرف؟ معافی کی طرف، زیادتی نہ کرنے کی طرف۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینا چاہے، تم سے رہا ہی نہیں جا رہا، بھئی اتنی پھر کرو جتنے تم پر زیادتی کی گئی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو یہی اللہ نے فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، اگر تم پر کوئی زیادتی کرے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی زیادتی کرو اس پر، بِمِثْلِ، اتنا ہی جتنا اس نے تم پر زیادتی، اس سے زیادہ نہیں۔ زیادہ کرو گے ظالم ٹھہرو گے، مجرم بنو گے، لیکن اس زیادتی میں بھی کیا کرنا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ اگر میں نے اور زیادتی کی، میرے سے طاقت والی اللہ کی ذات ہے، اس کو بولنا نہیں چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، مع المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔